ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ولیمہ میں کتنے دنوں تک تاخیر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ولیمہ رخصتی اور شب زفاف کی خوشی میں رکھا جاتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت وارد ہے۔ ولیمہ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بکری کا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو اگر ایک بکری ہی صحیح۔ تو اگر کسی کو ایک بکری بھی میسر نہ ہو تو چند کلو گوشت خرید کر کے بھی ولیمہ کر سکتا ہے، بلکہ اگر گوشت بھی میسر نہ ہو تو سبزی بنا کر بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ نے کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ بنا کر کے صحابہ کرام کو پیش کیا تھا ولیمہ کے طور پر، اور یہ آپ کا ولیمہ تھا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ولیمہ میں پرتکلف کھانوں اور ڈشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رواج ہم نے بنا لیا ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی شادی کر رہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے، اور ولیمہ کا وقت جیسا کہ ہم نے کہا نکاح کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے، اور جب رخصتی ہو جائے، شب زفاف منا لے، اس وقت سب سے بہتر وقت ہے، کیونکہ اس کو اصل خوشی مل چکی ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا نکاح کے فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ولیمہ کو ٹال دے، بعد میں کرے گا، تو یاد رکھیں ولیمہ کو اگر ٹال دیا آپ نے تو بعد میں ولیمہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ کھانا کھلائیں گے بھی ولیمہ کے طور پر تو ولیمہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ ولیمہ کا وقت نکل چکا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات عرض کی ہے۔